औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम, बहुत काबिल एहतराम मेरे मेरे देखने वाले नाज़रीन, आपकी खिदमत में अदब से, प्यार से, मोहब्बत से सलाम प्यार। फिर माज़रत आप मेरे आस्थाने पे आएँगे तो आप आपको मेरे पे प्यार भी आएगा, मेरे पे तरस भी आएगा। जब हज़ारों लोगों के साथ मैं खुशदिली के साथ, मुस्कुराहट के साथ मिलता हूँ। यकीन करें बाज़ औक़ात मेरी वो किताबें जो मैंने 2-4 छेड़ी हुई हैं, इसमें आज़म फाइनल स्टेज में थी, उसकी वजह से मैं उतना फ़ोन नहीं सुन पाता या पॉडकास्ट में जब इसमें काफ़ी मेहनत लगती, काफ़ी देर लगती थी, फिर ये लगता है जो आपके फ़ोन नहीं सुनता लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं फ़ोन सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ जवाब दूँ। यहाँ मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ कि जो वीडियो बहुत सारे लोग जाली वीडियो बना रहे हैं और मेरे दुःख वो पैसे माँग रहे हैं। अब हमने मैं एफआईए में दिया है, सब जगह दिया है और उसमें तिलिस्मी बाबा जो लाखों उसके फॉलोअर्स हैं, वो हर बंदे से पैसे माँगी जा रहा है और अभी मैं वीडियो लगाऊँगा, अभी लगा देगा। तो मैं फिर बोलता हूँ बार-बार, इसलिए मैं बोलना नहीं था, कोई तशहीर नहीं है। जहाँ पे मेरे मुँह से निकलेगा ना, ये 0300 4352956, ये मेरा कोड है और ये जो नीचे प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफ़िशियल है, ये मेरा चैनल। इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है जो ड्रामेबाज़ी। और फिर दूसरी बात है कि बज़्म जहाँ, बज़्म आशिक़ाँ, फ़लाँ, तिलिस्मी बाबा फ़लाँ लिखी जा रहे हैं और लूट-मार किए जा रहे हैं। वो जाली हैं, फ्रॉड है, उनसे महफ़ूज़ रहना है ताकि अल्लाह ताला इन सब को होश दे। और इस दुआ आपसे ये भी दरख़्वास्त रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मेरी आप पिछली वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, आपकी वो मोटिवेशन कोशिश है जो मेरे जैसा कि सुस्त और बेनियाज़ बंदा बार-बार फिर बना रहा है। मेरी कोशिश है मैं ये सारा कुछ इल्म अपना इस नेट पे दे दूँ, ताकि दुनिया में जहाँ भी कोई लोग बैठे हैं, उनको किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। किसी बेटी को, किसी माँ को, किसी बहन को, किसी बाबे, किसी हरामी, किसी कमीने, लूट-मार, शुभदाबाज़ के पास ना जाए, जिसकी आँख में शर्म नहीं है, हया नहीं है। और हमारे मासूम लोग जो उनकी लूटी जा रहे हैं। मैं हर टॉपिक पे जैसे मैंने औलाद के हवाले से करूँगा, हर पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ताकि रूहानी भी, हर्बल भी, ताकि आपको किसी स्टूपिड शुभदाबाज़ के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा लोग जब आते हैं तो उनका एक सवाल सबसे पहला बुनियादी होता है, उस सवाल पे हम बात करेंगे। जो भी बंदा मेरे पास आता है वो कहता है कि मेरे ऊपर जादू है, मेरे पे नज़र है, मेरे पे जिन्नात है, मेरे पे सब कुछ है। ये जादू नज़रात, जादू, ये जिन्नात किसने भेजे? मेरे पे जादू किसने किया? ये मुश्किल तरीन काम है। और आप हैरान होंगे कि मैं जब किसी को पहली बात मैं 99% बताते हैं नहीं कि जादू किसने किया है। अगर कभी बता दूँ, लोग कस्में खाते हैं, कुरान उठाते हैं कि हम आपका नाम नहीं लेंगे। लेकिन यकीन करें मैंने जिसको भी बताया उसने फौरी तौर पे जाके बताया कि मुझे अब्दुल्ला भट्टी साहब ने तुम्हारा नाम लिया है। वो बेचारे वो मेरे पास दौड़ते आएँगे, आपने किस बेस पे कर दिया? क्यों नाम हमारा लिया? लड़ाई झगड़ा? मैं उन्हें कहता हूँ किस लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। आप ना पूछिए। लेकिन फिर भी हर बंदे की एक ही ख़्वाहिश होती है कि हमें बताया जाए कि हमारे ऊपर जादू टूना किसने किया है? हमारा जादूगर कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारे खिलाफ़ बुग़्ज़ कौन रखता है? हसद कौन रखता है? कौन है जो हमारे खिलाफ़ साज़िशें करता है? कौन है जो मेरे खिलाफ़ मेरी तरक्की में रुकावट डाल रहा है? कौन है जो मेरी कोशिशों में बरकत नहीं डाल रहा है? कौन है जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन है, मेरे आस्तीन का साँप है? तो आज हम उस पे बात करेंगे। ये सच है कि हमारा वो जो मुआशरा है, वो जो ना कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, हसद से भरा हुआ है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे जो दुश्मन है वो गैर नहीं है, हमारे तो आप जो दुश्मन आपके होते हैं वो आपके दाएँ पे होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। भई गैर को क्या लगे आपसे दुश्मनी की? गैर को क्या लगे आपसे दुश्मनी की या आपकी मुखालफत करने की? आपकी मुखालफत वही करते हैं जो आपके करीब है। आपकी दुश्मनी वही करते हैं जो आपके करीब, जो आपके दोस्तों में, जिनको आपकी तरक्की। मुझे अक्सर हैरत होती है जब मुझे बीबी कहती है ना कि आपके फलाना मरीज़ ने मर्सिडीज़ ले ली है, पोर्शे ले ली है, उसने फॉर्च्यूनर ले ली है, तो हमने क्यों नहीं ली? तो मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, उसके चेहरे पे धुआँ फैला होता है। या आपका फलाना फलाना मरीज़ जो अमेरिका जाता है, फलाना साल में 6-6 उम्रें करता है, फलाना ये करता है, फलाना वो करता है, फलाने के बच्चे फलाँ स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे क्यों नहीं पढ़ते? ये सारे लोग वो होते हैं जो ना रब की तक़सीम पे जिनको होता है कि रब की तक़सीम पे जिनको इतराज़ होता है कि रब ने मुझे दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसको क्यों दिया है? जब भी कोई कीने, बुग़्ज़, हसद से भरा हुआ बंदा जब इस ख़्याल के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ ये बात करता है ना कि उसके पास ये चीज़ क्यों है? जब भी कोई बंदा, ये मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि लैलतुल क़द्र की रात वो रात है कि उस रात में हर बंदा बख्शा जाएगा। लेकिन अल्लाह फ़रमाते हैं, जिस बंदे के सीने में, जिस बंदे के दिल-दिमाग पे कीना, बुग़्ज़, हसद होगा, मैं उसको नहीं बख्शूँगा, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। हमारा जो ये मटीरियलिस्ट, मादियत परस्ती से भरा हुआ माशरा है, जहाँ पे हर बंदे को दूसरे से तकलीफ़ है। हर बंदा मचान पे बैठा हुआ, ग्लेल लेके बैठा हुआ, बंदूक लेके बैठा है, खुर्दबीनी लेके बैठा हुआ है कि मैंने देखना गलती कौन करता है, कौन है जो गलती कर रहा है, कौन है जिसे गलती की नहीं उसने फायरिंग करनी शुरू करनी कर दी। क्रिटिसिज़्म, इतराज़ और दूसरों को इतराज़ करना कि तुम्हारे अंदर ये ख़ामी है, तुम्हारे अंदर ये ख़ामी है। लिहाज़ा खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी इबादत कबूल हो, आपके वज़ाइफ़ कबूल हों, आप तरक्की करें तो अपने सीने को नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ से पाक करें। अगर आपके अंदर दूसरों के लिए नफ़रत है, कीना है, बुग़्ज़, हसद है तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपकी कोशिशें बार-अबर नहीं होंगी, आप नाकाम होंगे। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो दूसरों की खुशियों में जीना सीखें, दूसरों को हेल्प करना सीखें। क्योंकि मैं अक्सर लोग कहते हैं हमारे मामलात बड़े बिगड़े हुए हैं।
میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان کا بگڑا ہوا کام سنوارنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے لیے چلتا ہے اٹھتا ہے کوشش کرتا ہے، میں اس بندے کی جو کوشش کر رہا ہے بگڑے ہوئے کام سنوارنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق آئے، پیسے آئے، برکت آئے، ہمارے معاملات سیدھے ہو جائے، تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو دائیں بائیں لوگ ہیں جن کی زندگی میں ہم آسانی لا سکتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی لائیں، کیونکہ اگر ہم کسی کی زندگی میں آسانی لائیں گے ہماری زندگی میں آ جائے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے دفتر میں بہت سارے دشمن ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، آپ پہ جادو کر رہے ہیں، ٹونا کر رہے ہیں، اور آپ کے خلاف مختلف حسد کر رہے ہیں، نظر لگاتے ہیں آپ کو، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، یا آپ کے رشتہ دار میں جوائنٹ فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے، یا آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کی ترقی سے جلتا ہے اور آپ کو ترقی کی رکاوٹ ڈالتا ہے، اور آپ ایک دم چلتا ہوا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، آپ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگ جن کی زندگی میں جن کو پرابلم ہے، ٹینشن ہے کہ ہمارا جادوگر کون ہے، ایک بات، ہمارا دشمن کون ہے، دو، ہمارا سازش کرنے والا کون ہے، ہمارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلی بات اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے نا تو آپ نے کہنا نہیں، اگر آپ جا کے اس کو کہیں گے نا وہ قرآن اٹھائے گا، داتا صاحب کی قسم اٹھائے گا، خانہ کعبہ کی قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم اٹھا لے گا، قرآن پاک اٹھا لے گا، نبی پاک کی قسم اٹھا لے گا، وہ مانے گا نہیں، وہ اقرار نہیں کرے گا میرے اوپر جادو کون ہے، وہ کہے گا نہیں میرے پہ جادو ہے ہی نہیں، نہیں میں نے جادو کیا ہی نہیں آپ پہ۔ اس کو پکڑ لیں آپ، اس کو مان لیں کہ آپ یہ دیکھو آپ یہ مجھے کھلایا تھا، آپ لایا تو کہا نہیں میں نے نہیں کیا۔ آپ اس کوشش میں اپنی انرجی ضائع کریں گے۔ آپ میں نے جو مختلف بیری کے پتوں کا عمل بتایا یا میری ایک ویڈیو بنی ہوئی کہ اپنا روحانی علاج خود کریں، آنے والی قسطوں میں دو 3 ویڈیو ضرور بناؤں گا ایسی کہ ہر قسم کے جادو کا جڑ سے خاتمہ، اور ہر قسم کے اسیب جنات کا جڑ سے خاتمہ، اور نظر بد اور جو دوسری چیزیں جڑ سے، اس میں ان ساری ویڈیوز میں کوشش کروں گا پہلے علامات بتاؤں، پھر تشخیص بتاؤں، پھر اس کا علاج بتاؤں، تاکہ آپ خود علاج کریں۔ جو میرا مشن ہے کہ میرے پاس بالکل نہ ہے، میرے پاس تو پہلے اوور لوڈ ہے سارا، خود علاج کریں، اور انشاءاللہ جب آپ خود علاج کریں گے تو آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اب ہم اپنے پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ پریشان ہیں کہ آپ پہ جادو کس نے کر دیا؟ آپ پریشان ہیں کہ آپ پہ کینہ بوز کون کرتا ہے، آپ پہ سازش کون کرتا ہے، آپ کی ترقی میں، آپ کی پروموشن میں، آپ کے رشتہ میرے پاس مجھے ایک دن اتنا دکھ ہوا بیٹا، اتنا میرے جاننے والوں، میرے قابل احترام ناظرین، ایک بچی کی بہت خوبصورت بچی، بڑی پیاری بچی، اس کی منگنی ہوگی، اس کی منگنی کا نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد مجھے اتنا دکھ ہے کہ میں نا دل کرے کہ میں اس کو نا ماروں، مجھے اتنا غصہ نہیں آتا۔ اس کی بھابھی نے جا کے خوبصورت معصوم بچی، بھابھی نے جا کے اس لڑکے والوں کو کہا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے، یہ ٹھیک نہیں، حالانکہ میں قسم دیتا ہوں وہ لڑکی با کردار بھی ہے، نیک بھی ہے، معصوم بھی ہے۔ غصہ کیا تھا پتہ نہیں، اس کی ساس نے کسی سے غصہ کیا نکالا کہ اپنی جو نند ہے جس کی نکاح ہو گیا، اس کے رشتے سسرال والوں کو جا کے کہا کہ یہ جو آپ رشتہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ لڑکی کا پہلے بھی کوئی تعلق تھا، کوئی فلاں تھا، یہ تھا۔ حالانکہ اس بچی کو پچھلے 15 سال سے میں جانتا ہوں کہ معصوم پری ہے، کہ معصوم بچی جس کو دنیا کی ہوائیں نہیں لگی، اور وہ جب اس کی آنکھوں سے دریائے فرات کے آنسو بہہ رہے تھے، آبشار ابھر رہے تھے، میرا دل کٹ رہا تھا، اور میں زندگی میں میں شاید باز نہ ہوں، میں اس عورت کو جو ان کی بھابھی جا کے ضرور کہوں گا کہ تم نے یہ ظلم عظیم کیا۔ اور جب اس نے بتایا لڑکے والے کتنے ظالم ہیں، ان کا بھابھی کہہ رہی، رشتہ توڑ دیا، طلاق دے کے گھر بھیج دیا، وہ لڑکی نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ایسے چھپے ہوئے دشمن جو آپ کی خوشیوں کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالف ہے، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کی، اور جو چاہتے نہیں کہ آپ کامیاب ہو، جو چاہتے نہیں آپ کے رشتے ہوں، جو چاہتے نہیں کہ آپ کے رشتے کامیاب ہوں۔ اگر رشتہ ہو گیا تو رشتہ توڑانے کی کوشش کریں گے۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ رشتہ ٹوٹ جائے، یہ ختم ہو جائے، یعنی کہ جو آپ کو خوش نہیں دیکھا، آپ کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، جب آپ دنیا میں کوئی ترقی کرتے ہو، کہتے ہیں اس ترقی کو ہم نے چھین لینا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو زوال دینا ہے، اس کو کمزور کر دینا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کے لیے آپ نے خود میں بتاؤں گا، ایسے میں اسخارہ بھی کہہ سکتا ہوں، ایمرجنسی اسخارہ بھی جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فیض بھی ملے گا، سہولت بھی ملے گی۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلا بات ہے تسبیح اس کے لیے کیا بنتی ہے، اگر آپ یا لطیف ہو یا علیم و عین سے، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، 3 تسبیحاں صرف 3 دن پڑھ کے سو جائیں تو آپ کو خواب میں خیال کر کے آپ کا دشمن، آپ کا سازشی، آپ کا جادو، آپ کا جن کرنے والا کون ہے، تو آپ کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کون ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے، یہاں پہ میرے بزرگ ہے، میری زندگی میں بڑا ان کا نام ہے، میں بچپن سے ان کو ولی اللہ سمجھتا ہوں، اور یقیناً میرے جو ان کو جانتے ہو سارے کہیں گے ولی اللہ تھے، حالانکہ تھے وہ اہل حدیث، لیکن وہ ایک
دعوت و تبلیغ کے والے سے انہوں نے ساری زندگی جس مشن کے ساتھ کی. حافظ یحییٰ میر محمدی, مجھے انہوں نے ایک دفعہ نا 2 بندے انہوں نے میرے پاس بھیجے, تو میں حیران ہوا, میں کہ وہ تو نظریاتی طور پہ دم چاڑوں کے خلاف ہے. تو مجھے کہا کہ میرے جو بھائی قاری جلیل صاحب تھے, دوست تھے ان کے, تو اس والے سے مجھے جانتے تھے, پیار کرتے تھے, انہوں نے میرے پاس 2 بندے بھیجے, ان سے اپنے نا جادو ٹونے نظر بد کا علاج کروائے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں حافظ صاحب کے پاس گیا, میں حافظ صاحب آپ تو نظریاتی طور پہ خلاف ہیں اس کے. کہنے لگے میں مانتا ہوں انہیں جادو کو, نظر بد ساری چیزوں کو, اور میں اس میں لیکن میرا مشن کچھ اور ہے. آفا یحییٰ میر محمدی صاحب اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے, میرا مشن کچھ اور ہے, لیکن میں اس طرف آؤں گا نہیں, میں دم کروں گا تو لوگ پھر میری طرف رجوع کر, میرا مشن ہے دعوت تبلیغ کا, میں اس لیے نہیں کرتا یہ دم وغیرہ اور روحانی علاج کے, لوگ پھر میرا اس مشن متاثر ہوگا, لوگ ادھر آنا شروع ہو جائیں گے. میں کہ مجھے گفٹ دیں, مجھے انہوں نے وہ گفٹ دیا جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بات اگر اللہ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی آیت کو نہیں, اس سے بڑے قرآن پاک کو نہیں. آپ جب بھی اللہ سے پوچھیں گے اللہ آپ کو کریکٹ, صحیح, ایکوریٹ 100/100 جواب دے گا. اور میں نے جب آزمانے کے بعد میں نے مری میں اتنے لوگوں کو, جب میں بہت سے لوگوں پہ وہ بتاؤں گا نہیں, لوگ کرنا شروع کر دیں گے کہ جاگتی آنکھوں سے فلم چلتی تھی آنکھوں کے سامنے. طریقہ میں اس لیے نہیں شیئر کروں گا, بہت سے لوگ وہ کرنا شروع کر دیں گے, مسائل شروع ہو جاتے ہیں معاشرے میں, خلاف ہوں حاضریاں شاضریاں کرنے کے آج کل. تو انہوں نے مجھے وہ آیت بتائی, آیت کیا تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32. پہلے میں بتا چکا ہوں, اگر آپ 3 تسبیح یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو, 3 تسبیحاں 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں پڑھ کے اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے جادوگر کون ہے, سازشی کون ہے, مخالف کون ہے, دشمن کون ہے, جنات کون بھیج رہا ہے, سوری پتہ لگ جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ ایک اور اس سے بھی خود پھرت آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32, کالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32. یہ سکرین پہ بھی آئے گی, یہ سکرین پہ گیا, اللہ تعالیٰ اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں جانتے, اللہ میاں تو پاک ہے, ہم تو وہی جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے, اور بے شک ہر سارے علم سارے نالج تیرے پاس ہے. جب اس کو ہم سکرین پہ بھی دے رہے ہیں, یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے, یا ایک تسبیح پڑھ کے سو جائے, 11 دفعہ دروشی پہلے پڑھیں, 11 دفعہ دروشی بعد میں پڑھتے پڑھتے اگر یہ تسبیح پڑھ کے سو جاتے ہیں تو پہلی رات یا تیسری رات تک اگر آپ جاتے ہیں, آپ کو وہ دشمن, وہ چھپا ہوا جادوگر جو آپ پہ جادو کر رہا ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے. اس طرح اگر آپ کو جادوگر نظر آ جاتا ہے تو یہاں میں اس کا پا بھی بتاتا ہوں, یہ نہیں کہ میں بتا کے چلو جاؤں اور باقی کام ادھورا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی فلاں بندہ آپ کے دشمن ہے, سازش کر رہا ہے, آپ کی دشمنی کر رہا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, عشاء کے بعد بیٹھ جانا, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کھول لینی ہے. سورہ یاسین میں 7 جگہوں پہ لفظ مبین آتا ہے. آپ نے سورہ یاسین ایک بار پڑھنا, جب مبین ہے تو اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے, مبین 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 مبین, یہ 11 بار پڑھنا ہے. پھر آگے چل جانا اگلے مبین کو, پھر 11, یعنی کہ 7 جگہ پہ جہاں پہ مبین آئے گا آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے. مبین 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 پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد جب ختم ہوگی تو 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بندہ جو میرے پر جادو یا دشمنی کر رہا ہے وہ باز آ جائے, باز آ جائے, باز آ جائے. یعنی کہ سورہ یاسین پڑھنی ایک بار, ہر مبین 11 بار, اور آخر میں 3 بار نام لینا اس بندے کا. اگر آپ کو یہ شک ہے کہ خدا نہ کرے بہت کم صورتیں ہوتی کہ آپ اپنے 3 دن کیا 7 دن کیا, آپ کو وہ نام اللہ نے کسی اپنی مرضی کے تحت نہیں دکھایا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, سورہ یاسین پڑھی, ہر مبین 11 بار, آخر میں سامنے 3 پھونکیں مارنی اس خیال کے ساتھ کہ اللہ میاں اگر جادوگر ادھر ہے یا مخالف ادھر تو وہ اس کی زبان بند ہو جائے, ختم ہو جائے. پہلے سامنے پھونک مارنی ہے, پھر دائیں پھونک مارنی ہے, پھر بائیں مارنی ہے, پھر پیچھے پھونک مارنی ہے. چاروں طرف پھونک اس خیال سے مارنی کہ میرا دشمن, میرا مخالف, میرا سازشی جدھر بھی ہے اللہ وہ باز آ جائے اور میں اسے محفوظ ہو جاؤں. یہ وہ سارے ذکر اذکار ہیں. ساتھ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں تو جو میری مشہور تسبیح ہے یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اگر آپ 5 تسبیحیں پڑھتے ہیں, ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر جو 181 ہے وہ پڑھتے ہیں, اس سے پرانا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے, اور جو پرانی سے پرانی نوسط جنات وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جادوگر جو وہ آپ اس سے محفوظ رہیں, دشمنوں سے محفوظ رہیں, سازشوں سے محروم رہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت بانٹے, آپ خود لوگوں میں محبت بانٹے, لوگ آپ میں محبت بانٹے. اور دوسری بات, اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو پسند کریں, اور میکسیمم لوگوں میں یہ شیئر کریں تاکہ ان بابے جو فراڈی بابے بیٹھے ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں, 50,000 دے دو, لاکھ دے دو, 2 لاکھ, ان سے محفوظ رہیں. یہ صدقہ جاریہ, نیک عمل, نیک چیز اگر آپ خود دیکھتے ہیں, لوگوں میں بھیجتے ہیں, تو یہ نیکی ہے. ایسے نیکی کو جاری و ساری رہنا چاہیے, سفر کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ نیکسٹ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, بے پناہ دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.